أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. میرے محترم دینی بھائیو، یہ سورہ حجرات کی 12ویں آیت ہے. اس آیت میں ہم نے آپ نے دیکھا کہ پہلے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو بعض گمان سے بچا کرو، اس لیے کہ بعض گمان بھی گناہ ہے. اور پھر گمان کے متعلق جو انسان بدگمانیاں لوگوں کے بارے میں دل میں پالتا ہے اس کے بارے میں اللہ نے منع فرمایا، جس پر تفصیل سے گفتگو گزشتہ کل ہو چکی. آیت کا دوسرا جز ہے ولا تجسسوا، جاسوسی نہ کیا کرو، جس کے معنی ہے کسی کی ٹوہ میں لگنا، خفیہ طور پر کسی کے بارے میں معلومات حاصل کرنا اور ہمیشہ اس بات کی کوشش میں رہنا کہ کسی کے راز معلوم ہو جائے، یا ایسی کوئی بات جو سامنے والا چھپانا چاہتا ہے دوسرا آدمی خفیہ طریقے سے اس کو معلوم کرنے کی کوشش کرے، اسی کو تجسس کہتے ہیں. اور قرآن کریم کی اس آیت میں اس سے منع فرمایا گیا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں، سب سے پہلے بتایا کہ بدگمانی، کسی کے بارے میں بدگمانی ذہن میں پیدا کر دو گے تو اس کے اچھے اعمال اور اس سے اچھی عادتیں بھی آپ کو بری نظر آئیں، اس لیے فرمایا کہ بدگمانی مت کرو. پھر آگے فرمایا کہ کسی کی ٹوہ میں نہیں لگنا چاہیے. ہر ایک انسان کی اپنی ایک لائف ہوتی ہے، اپنی زندگی ہوتی ہے. کسی کی پرسنل لائف میں انٹرفیئر ہونا یا اندرونی اعتبار سے جا کر کھوج کر معلوم کرنا کہ یہ کہاں سے پیسہ کما رہا ہے، کتنا کما رہا ہے، کہاں سے لا رہا ہے، کیسے لا رہا ہے، کہاں خرچ کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ، جو اس کی پرسنل چیزیں ہیں اس کو معلوم کرنا قرآن کریم نے اس سے منع فرمایا ہے. ہاں، جس کے اوپر تمہاری ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کا خیال رکھتے ہوئے اس کے پیچھے لگنا اور معلوم کرنا اس کو جاسوسی نہیں کہتے. جیسے کہ لیے باپ اپنے بیٹے کے لیے کوشش کرتا ہے کہ میرا بیٹا کہاں جاتا ہے، کن دوستوں کے ساتھ رہتا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسے لوگوں کے ساتھ ہے، وہ اچھے دوست بناتا ہے یا برے دوست بناتا ہے، نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، وغیرہ چیزوں کا باپ اگر بیٹوں کا خیال رکھتا ہے تو اسے جاسوسی نہیں کہا جاتا. یہ ایک راعی اور ذمہ دار کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے ماتحتوں کا خیال رکھے. اسی لیے حاکم، جو پوری قوم کے اوپر حاکم بنایا جاتا ہے، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات کو ہم جانتے ہیں. رات کو بھیس بدل کر نکلا کرتے تھے، مدینۃ المنورہ کا دورہ کرتے تھے، کبھی کبھی مدینے کے باہر چلے جاتے تھے، بستیوں میں جاتے تھے اور معلوم کرتے تھے کہ کوئی دودھ میں ملاوٹ تو نہیں کرتا. معلوم کرتے تھے کہ وہ تاجر لوگ جو صبح مدینہ کے بازار میں آ کے تجارت کا سامان بیچتے ہیں کبھی وہ سامان کے اندر کوئی گڑبڑی تو نہیں کر رہے ہیں. حضرت عمر فاروق معلوم کیا کرتے تھے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو تجسس نہیں کہیں گے. چنانچہ اس کتاب میں ان کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت کرنے کے لیے نکلے ہوئے. ایک گھر میں دیکھا تو کچھ لوگوں کے کہا لگانے کی، زور زور سے ہنسنے کی آواز آ رہی. عمر فاروق کو شک ہوا، چنانچہ چپکے سے اس دروازے میں داخل ہو گئے. جا کر دیکھا تو کچھ نوجوان ہیں کہ جو شراب پی رہے. مدینۃ المنورہ میں، وہ بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے خلیفہ کا زمانہ، اور اس زمانے میں یہ لوگ شراب پی رہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پکڑ لیا اور کہا کہ تم یہ گناہ کر رہے ہو، معاشرے میں فساد مچاتے ہو، معاشرے میں اس طرح کی برائیاں پیدا کرتے ہو، لوگوں کے اندر اس طرح کی خرابیاں پیدا کرتے ہو، لوگوں کو شراب کی عادتیں ڈالتے ہو. حضرت عمر فاروق نے ان کو ڈانٹنا ڈپٹنا شروع کر دیا. تو جو لوگ شراب پی رہے تھے اس میں سے ایک آدمی ذرا چرب زبان تھا، بولنے میں ماہر تھا، وہ فوراً کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو کر کہنے لگا عمر، ہم اگر شراب پیتے ہیں تو ہم تو صرف ایک گناہ میں مبتلا ہیں،
لیکن تم خود کتنے گناہ میں مبتلا ہیں وہ دیکھو. تم نے سب سے پہلے تو جاسوسی کی، ہمارے خلاف جاسوسی کی کہ ہم کیا کرتے ہیں. دوسرے بات کہ دروازہ کھٹکھٹائے بغیر ہمارے گھر میں داخل ہو گئے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود اللہ پاک نے قرآن کریم میں منع فرمایا کسی کے گھر جاؤ تو کم از کم دروازہ کھٹکھٹا کر اس کی اجازت طلب کرو، جب تمہیں اجازت دے تب جا کے اس کے گھر میں داخل ہو، ورنہ اس کے گھر میں داخل نہ ہو. اور تم نے کیا کیا؟ تم نے تو جاسوسی کی. دوسری بات ہماری اجازت کے بغیر ہمارے گھر میں داخل ہو گئے. اور تیسری بات کہ ہمارے بارے میں اپنے ذہن میں بدگمانی پیدا کی. تو تم خود خلیفۃ المسلمین ہو کر تین گناہ میں مبتلا ہو اور ہمیں شراب کے اوپر ڈانٹتے ہو. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر میں ابھی کچھ بولوں گا تو ظاہر سی بات ہے گویا کہ آپ نے جو میرے اوپر الزام لگایا ہے اس کا وہ جواب ہوگا، اس لیے میں کچھ بولنا نہیں چاہتا ہوں. صبح میں تمہاری ملاقات کروں گا مسجد نبوی میں. چنانچہ جب صبح ہوئی حضرت عمر فاروق نے ان لوگوں کو مدینہ کی مسجد نبوی میں بلایا اور بلا کر کہا کہ دیکھو میرے بھائی مسلمان ہو، اللہ نے شراب کو حرام قرار دیا ہے، لہذا شراب نہیں پینا چاہیے. سمجھا رہے سیدنا عمر فاروق شراب نہیں پینا چاہیے، اس لیے کہ آدمی شراب جب پیتا ہے تو اپنے حواس باختہ ہو جاتے ہیں، حواس کھو دیتا ہے. اور کوئی بھی آدمی دنیا کا کتنا گھناؤنا کام ہو اگر تم کسی آدمی سے کروانا چاہتے ہو سب سے پہلے اس کو شراب پلا دو. جس دن اس نے شراب پی لی اپنے حواس کھو بیٹھا پھر آپ جو چاہے اس سے کام کروا سکتے ہو. مرڈر کروانا چاہو تو مرڈر بھی کروا سکتے ہو، زنا کروانا چاہو تو زنا بھی کروا سکتے ہو. دنیا کے تمام برے کام شراب پینے کے بعد آسان ہے. اس لیے تم لوگ اس طرح کے کام مت کرو. شراب کو اللہ نے قرآن میں حرام قرار دیا ہے، اس لیے یہ کام نہیں ہونا چاہیے. رہی بات کہ تم لوگوں نے جو مجھے کہا تھا کہ میں جاسوسی کرتا ہوں اور بغیر دروازہ کھٹکھٹائے تمہارے گھر کے اندر آ گیا، میں نے تمہارے بارے میں غلط فہمی کی، تو یہ تمام باتیں قرآن کریم کی اس آیت کے خلاف نہیں. میں تمہارا حاکم ہوں اور حاکم ہونے کے اعتبار سے میری ذمہ داری ہے کہ میں تمہاری تمام چیزوں کا خیال رکھوں. چنانچہ روایتوں میں آتا ہے اللہ نے اتنا زبردست خلیفہ عطا فرمایا تھا، 12.5 سال مسلمانوں پر حکومت کی. اور ایسی زبردست حکومت کہ سیدنا عمر فاروق کی حکومت پر جو مستشرقین لوگوں نے کتابیں لکھی، مسلمانوں نے نہیں، وہ یہودی اور وہ نصارہ جو اسلام کی تعلیم حاصل کیے ہوئے تھے، اور انہوں نے سیدنا عمر فاروق کے اوپر جو کتابیں لکھی ہیں کہتے ہیں کہ واقعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق کی غیب سے مدد فرمائی. ایسا رعب عطا فرمایا تھا کہ جس طریقے سے آج کے زمانے میں ہم بچوں کو سلانے کے لیے، ہماری عورتیں بچوں کو سلانے کے لیے کسی نہ کسی نام سے ڈراتی ہے، بھول جا باؤ اسے پکڑنے لے جیسے وغیرہ وغیرہ کہہ کر ڈراتی ہے. اس زمانے میں یہود اور نصارہ کی عورتیں عمر کا نام لے کے بچوں کو سلایا کرتی ہیں. اور بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ فلسطین میں بیٹھے ہوئے یہودی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنتے تھے اور کانپ جایا کرتے تھے. ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو رعب عطا فرمایا تھا. بعض مستشرقین تو لکھتے ہیں کہ ان کی سوال حیات کو پڑھ کے، سیدنا عمر فاروق کی زندگی کو پڑھ کے معلوم ہوتا ہے کہ واقعتاً ان کے اوپر کسی غیبی مدد کا ہاتھ تھا، یعنی اللہ کا ہاتھ تھا. اس کے بغیر اتنا آسان نہیں تھا. 12.5 سال حکومت کی، مدینہ المنورہ میں بیٹھے ہیں. جزیرۃ العرب سے اسلام نکل کر اسلام جزیرۃ العرب کے باہر کے علاقوں میں پھیلنے لگا. میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ہندوستان تک جو اسلام آیا تھا وہ انہی کے زمانے میں آیا. لگے ہاتھ آپ کو واقعہ سنا دوں کہ ربی بن سبی جو ہمارے بھارگوت کے علاقے تک آئے تھے، ان کے بڑے بھائی عمر بن سبی جو تھے وہ ملک یمن کے زمانے کے گورنر، اور انہوں نے حضرت عمر کی اجازت کے بغیر ربی بن سبی کے پورے قافلے کو گجرات کے علاقے میں روانہ کیا تھا. اور یہ بات جب عمر فاروق کو پتہ چلی تو ظاہر سی بات ہے مسلمانوں کے خیر خواہ تھے. اتنا بڑا لشکر اور وہ بھی مدینہ المنورہ سے اتنا دور ہندوستان بھیجنا، اگر یہ لشکر کسی وبا میں مبتلا ہو گیا یا لشکر کو کسی اعتبار سے نقصان ہو گیا تو اس کی ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ چنانچہ عمر فاروق نے انتہائی سخت الفاظ میں عمر بن سبی کو خط لکھا اور اس خط میں لکھا تھا یاد رکھنا میری اجازت کے بغیر تم نے ہندوستان کی مہم پر یہ لشکر روانہ کیا ہے. اگر لشکر کے سینک کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہو گئے یا ان کے ساتھ کچھ بھی ہوا تو ایک
ایک ایک سینک کا بدلہ میں تم سے لوں، کیونکہ تم نے میری اجازت کے بغیر یہ لشکر روانہ کیا، لہذا جتنا جلدی ہو سکے اس لشکر کو ہندوستان سے واپس بلا دیا جائے۔ چنانچہ عمر بن سبی حضرت عمر کے خط سے گھبرا گئے اور انہوں نے پورا خط روانہ کیا ربی بن سبی کے نام پہ اور لشکر کو واپس بلا دیا۔ لیکن خط پہنچنے سے پہلے لشکر کے کچھ لوگ جب ہندوستان کے دریا یعنی دہیش کے دریا کے اوپر اترے تو یہاں کی آب و ہوا ان کو راس نہیں آئی، ان کے پیٹ خراب ہو گئے، ان کو نزلہ اور زکام ہو گیا۔ اس لیے کچھ لوگوں نے آ کے بھروچ کے علاقے کے جو سمندر کا علاقہ ہے وہاں پر آ کر پڑاؤ ڈالا، بقیہ پورا کا پورا لشکر واپس روانہ ہو گئے، اور انہی میں سے ربی بن سبی جو تابعی تھے وہ یہاں پر باقی رہ گئے، اور انہی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا انتقال بھروچ کے علاقے باردود کے علاقے میں ہوا تھا۔ اس زمانے میں ان کی قبر بھی وہاں پر موجود تھی، لیکن ہمارا دریائے نرمدا کا پٹ اتنا چوڑا اس زمانے میں نہیں تھا، بعد میں جو پانی آتا گیا دریا کا پٹ چوڑا ہوتا گیا اور وہ قبر گویا کہ پانی میں چلی گئی۔ تو بہرحال عمر فاروق کا زمانہ اللہ نے اسلام ان کے زمانے میں دنیا کے مختلف علاقے میں پھیلایا، اور مدینۃ المنورہ میں بیٹھ کر دور دراز کے علاقوں کی خبر رکھنا یہ اتنا زیادہ آسان کام نہیں تھا۔ آج ہم گاؤں کے پنچایت کے اندر ہم رہتے ہیں، سرپنچ وغیرہ بن جاتے ہیں، پورے گاؤں کے ایک ایک فرد کی ذمہ داری ہم سنبھال نہیں پاتے، ڈیلیگیٹ بن گئے، ڈیلیگیٹ میں 4-5 گاؤں ہمارے تحت میں آتے ہیں، ہم ان کی ذمہ داری نہیں سنبھال پاتے۔ اور سیدنا عمر فاروق مدینۃ المنورہ میں امیر المسلمین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، اور پورے مسلمان جہاں جہاں اسلام پھیل رہا ہے ان پورے علاقوں میں مسلمانوں کی خبر گیری رکھنا یہ ان کی ذمہ داری تھی۔ اسی لیے فرماتے تھے کہ رات کو میں بھیس بدل کے نکلا کرتا ہوں اور لوگوں کے حالات کی خبر کرتا ہوں۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک جگہ پر اپنے خادم کے ساتھ تشریف لے جائے، دیکھا کہ ایک جگہ پر آگ جل رہی ہے، بچے بلبلا رہے ہیں، رو رہے ہیں، بلک رہے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق وہاں پر پہنچے اور دیکھا کہ پردے میں کوئی خاتون بیٹھی ہوئی ہے، اس سے معلوم کیا کہ بہنا کیا بات ہے، بچے کیوں بلبلا رہے ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ تو عورت نے کہا کہ میرے پاس ان بچوں کو کھلانے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں، بچے بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے، اور میں اللہ کے دربار میں عمر کی شکایت کروں گی۔ وہ عورت کہہ رہی ہے، اس کو پتا نہیں کہ مجھ سے جو بات کر رہا ہے وہ خود عمر، وہ کہہ رہی ہے کہ اللہ کے دربار میں عمر کی شکایت کروں گی، اللہ نے اس کو اتنا بڑا حاکم بنا دیا اور اس کو ہماری ضرورت کا خیال ہی نہیں، میرے بچے بھوک کی وجہ سے بلبلا رہے، رو رہے اور تڑپ رہے ہیں، اور عمر ہے کہ خلیفہ بنا بیٹھا ہے، میں اللہ کے دربار میں اس کی شکایت کروں گی۔ سیدنا عمر فاروق نے کہا کہ اے میری بہن، عمر کو تیری حالت کا کیا پتا، عمر کوئی عالم الغیب تو ہے نہیں، ہم چاہیں گے کہ عمر کو تیری حالت کے بارے میں اطلاع کرے۔ چنانچہ بتایا نہیں کہ میں عمر فاروق ہوں، اسی وقت اپنے خادم کو لے کر واپس آئے، بیت المال میں سے گھی کا ڈبہ اٹھایا، ستو اٹھایا یعنی کہ جو آٹا وغیرہ ہوتا تھا اس کو اٹھایا، گڑ اٹھایا اور اس کو ایک بورے میں بھرا، بھرنے کے بعد اپنے خادم کو کہہ رہے کہ اس کو میرے کندھے پر ڈال۔ خادم نے کہا کہ بادشاہ سلامت میں ہوں، میں اٹھا لوں گا۔ کہا کہ کل قیامت کے دن میرا بوجھ تو اٹھائے گا، کل اللہ نے اگر کسی بات کو لے کر میری پکڑ کی تو عمر کے بوجھ کو برداشت کرنے کے لیے تو تیار ہے؟ چنانچہ حضرت عمر نے وہ بورا اپنے کندھوں پر خود اٹھایا، آئے اور پتیلا جو رکھا ہوا تھا، جس پتیلے میں صرف پانی تھا، عورت نے کنکر ڈال رکھے تھے تاکہ وہ پانی ابلے اور بچوں کو یہ احساس ہو کہ میری ماں کھانا پکا رہی ہے۔ حضرت عمر نے اس کو خالی کروایا، اس میں گھی ڈالا، آٹا ڈالا، گڑ ڈالا اور اس کو بنا کر ایک ملیدہ تیار کیا اور اپنے ہاتھ سے تشتری میں نکال کر عورت کو دیا اور کہا کہ بچوں کو کھلا۔ بچے جب سو گئے تھوڑی دیر کھیلنے لگے، کھیلنے کے بعد جب سو گئے اس کے بعد واپس آئے، پوری رات سوئے نہیں، سجدے میں گزار دیا اللہ کے سامنے یہ کہتے ہوئے اللہ میری پکڑ مت کر۔ اگر یہ عورت کل اللہ کے دربار میں شکایت کر دے کہ عمر خلیفہ بنا ہے اور اس کو لوگوں کے حالات کا پتہ نہیں ہے تو یہ عمر کیا کرے گا؟ پوری رات سوتے رہے، صبح بیت المال کے جو نگران تھے ان کو بلایا اور کہا کہ اس عورت کے نام پر وظیفہ جاری کر دیا جائے۔ اتنا ہی نہیں، حضرت عمر نے اپنے کارندوں کو پورے مدینہ اور مدینہ کے قرب و جوار کے علاقوں میں پھیلا دیا اور کہا کہ معلوم کرو کہ کون بیوہ عورتیں ہیں جن کے گھر میں راشن وغیرہ کا کوئی انتظام نہیں ہے، تاکہ بیت المال سے ان کے لیے راشن جاری کر دیا جائے۔
ہر چیز کا خیال رکھا جاتا تھا میرے بھائی. یہ ہوتی ہے حاکم کی ذمہ داری. اس کو آپ جاسوسی کرنا نہیں کہیں گے, اس کو خیال رکھنا کہیں گے, جو قرآن کریم میں اس کی تعلیم دی گئی. اتنا ہی نہیں, ایک مرتبہ رات کو گشت میں نکلے, ایک دروازے کے قریب سے گزر رہے تھے, پتا چلا کہ کسی عورت کے اشعار گنگنانے کی آواز آ رہی, کوئی عورت اشعار پڑھ رہی. حضرت عمر نے کان لگائے, عربی میں اشعار تھے. اس عربی کے اشعار کا مطلب یہ تھا کہ وہ عورت اپنے شوہر کو یاد کر رہی. حضرت عمر نے گھر کا پتہ معلوم کر لیا, صحابہ سے معلوم کیا کہ کس کا گھر ہے. پتا چلا کہ فلاں صحابی کا گھر ہے. کہا کہ وہ صحابی کہاں ہے؟ کہا اسلامی لشکر میں. اسلامی لشکر میں روانہ ہو گئے. کتنے دن ہوئے اس لشکر کو گئے ہوئے؟ پتا چلا کہ 6 مہینے سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے, اس لیے یہ عورت اپنے شوہر کو یاد کر رہی. چنانچہ اسی وقت اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر پر تشریف لائے اور آ کر کہنے لگی, اے بیٹی, اے اللہ کے رسول کی زوجہ, ایک مسئلہ معلوم کرنے کے لیے آیا. مسئلہ تھوڑا شرم والا ہے, لیکن اس میں اسلام کا تعلق ہے, اس لیے میں کسی اور سے نہیں پوچھ سکتا تھا, آپ سے مسئلہ معلوم کرنے کے لیے آیا. کہا کہ ابا جان بتائیے کیا مسئلہ ہے. کہا کہ کوئی عورت اپنے شوہر کے بغیر کتنے زمانے تک دور رہ سکتی ہے؟ اپنے شوہر کے بغیر کوئی عورت کب تک دور رہ سکتی ہے, کتنا زمانہ دور رہ سکتی ہے؟ تو حضرت حفصہ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے اشارہ کیا, خالی اشارہ کر دیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا, شہر لو سنت, 4 سے کیا مراد ہے, مہینے یا سال؟ تو فرمایا کہ شہر, 4 مہینہ. ایک عورت اپنے شوہر سے 4 مہینہ دور رہ سکتی ہے, زیادہ دور نہیں رہ سکتی. چنانچہ واپس آئے اور دارالخلافہ کی طرف سے اسلامی حکم کے اعتبار سے ایک حکم جاری کیا کہ پورے اسلامی لشکر میں اعلان کر دو کہ جتنے بھی فوجیوں کا 4 مہینہ ہو چکا ہے وہ اپنے گھر پر واپس آئے. وہ اپنے گھر پر واپس آ جائے اور دوسرے لشکر کو روانہ کر دیا جائے. اور حکم بتا دیا, تمام گورنروں کے نام حضرت عمر کے نام کی طرف سے یہ حکم بھیجا گیا کہ لشکر میں کسی بھی سپاہی کو 4 مہینے سے زیادہ کسی بھی مہم پر روانہ نہ کیا جائے. کسی بھی لشکری کے 4 مہینے ہو جائے تو اس کو اس کے گھر پر واپس بھیج دیا جائے. یہ ہوتے تھے بادشاہ, یہ ہوتے تھے مسلمان بادشاہ کہ ایک ایک ضرورتوں کا خیال رکھتے. چنانچہ روایتوں میں آتا ہے, ایک مرتبہ رات کو تشریف لے جا رہے, دیکھا کہ ماں اور بیٹی کی بات کرنے کی آواز آ رہی ہے, کان لگائے. پتا چلا ماں اپنی بیٹی کو کہہ رہی ہے, چل صبح ہونے والی ہے, دودھ میں پانی ملا دے. تو بیٹی نے کہا کہ ماں تم نے عمر کا اعلان نہیں سنا؟ عمر کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ جو بھی دودھ میں پانی ملاتا ہوا پکڑا جائے گا اس کو اسلامی شریعت کے مطابق سزا دی جائے گی, اس لیے دودھ میں پانی کی ملاوٹ کرنا حرام ہے. حضرت عمر نے سخت اعلان کیا ہے, سخت سزا ہوگی. تو حضرت اس بیٹی کی ماں کہنے لگی کہ عمر یہاں ہم کو کہاں دیکھنے والا ہے, فٹافٹ پانی ملا دو, عمر تو ہم کو دیکھ نہیں رہا. تو بیٹی نے کہا کہ ماں عمر تو نہیں دیکھتا, لیکن عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے, عمر کا اللہ تو دیکھ رہا ہے. حضرت عمر دروازے کے باہر کھڑے ہو کے ماں اور بیٹی کی یہ باتیں سن رہے ہیں. چنانچہ فوراً آ کر معلوم کیا کہ کس کا گھر ہے. جب پتا چلا کہ جس بیٹی کے خیال اتنے عمدہ ہو کہ اگر عمر نہیں دیکھ رہا ہے تو عمر کا اللہ تو دیکھ رہا ہے, فوراً اپنے بیٹے کے لیے وہاں پر رشتہ بھیجا. اپنے بیٹے کے لیے عبداللہ بن عمر کے لیے وہاں پر رشتہ بھیجا. اور جب رشتہ قبول ہوا, دونوں کی شادی کر دی گئی. ان کے ایسے مبارک جب بیٹیاں ہوتی ہیں اور ایسے مبارک باپ کے بیٹے ہوتے ہیں تو ان کے وطن سے عمر بن عبدالعزیز جیسا جلیل القدر تابعی پیدا ہو. عمر بن عبدالعزیز جن کے زمانے میں ایک گھاٹ پر بکری اور شیر ساتھ میں پانی پیا کرتے تھے, انہی کے وطن سے پیدا ہوئے. ایسے حاکم ہوتے تھے کہ جو ایک ایک لوگوں کی ضرورتوں کا خیال رکھتے تھے کہ اللہ نے مجھے خلیفہ بنایا تو خالی بڑا بننے کے لیے نہیں بنایا کہ میری واہ واہ ہو, میرا نام ہو کہ میں خلیفہ ہوں. خلیفہ سید القوم خادمہم, قوم کا جو سردار ہوتا ہے وہ قوم کا خادم ہوا کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھیا, سید القوم خادمہم, قوم کا جو سردار ہوتا ہے وہ اپنی قوم کا خادم ہوتا ہے. اس کو انہوں نے پریکٹیکلی کر کے دکھایا, خالی بڑا بنے نہیں ہے. جیسے کہ سیدنا عمر فاروق کی زندگی ہے میرے بھائی,
تو حضرت عمر فاروق نے جن لوگوں کو شراب پیتے ہوئے پکڑا تھا ان کو کہا کہ بھائی یہ جاسوسی نہیں ہے، یہ میری ذمہ داری ہے، کل میں نے تمہارا خیال نہیں رکھا اور تم اس طریقے سے شراب پیتے رہے، پورے مدینہ میں شراب پینا عام ہو جائے گا اور گویا کہ فساد، معاشرے کے اندر ایک قسم کا فساد برپا ہو جائے گا، لہٰذا تم مجھے یہ مت کہو کہ میں تمہارے خلاف جاسوسی کر رہا ہوں، یہ تو میری ذمہ داری ہے۔ بہرحال قرآن کریم نے جس جاسوسی سے منع کیا ہے وہ جاسوسی ہے کہ کسی کے پرسنل معاملہ میں انٹرفیئر ہونا۔ کوئی آدمی اس کی اپنی ذاتی زندگی، اپنی پرسنل لائف وہ آپ سے شیئر کرنا نہیں چاہتا، وہ آپ کو بتانا نہیں چاہتا، لیکن آپ قریت کر معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہاں کاروبار کرتا ہے، تیرا کاروبار کون سا ہے، تو مال کہاں سے منگواتا ہے، تیرے مال میں نفع کتنا ہے، کس طریقے سے تو اپنا مال بیچتا ہے، امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ کے جتنے بھی قواعد ہے وہ تمام قواعد معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسی کو کہتے ہیں جاسوسی کرنا۔ کوئی دو آدمی آپس میں بات کر رہے ہیں، تمہیں پتا ہے کہ وہ دو آدمی آپس میں اتنی آہستہ بات کرتے ہیں اور وہ دوسرے کو سنانا نہیں چاہتے، اس کے باوجود آپ کان لگا کر اس بات کو سننے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں جاسوسی کرنا۔ روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے آدمی کے کان میں کل قیامت کے دن سیسا گرم کر کے ڈالا جائے گا، سیسا گرم کر کے اس کے کان میں ڈالا جائے گا کہ جو دو آدمیوں کی باتیں کان لگا کر سنتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی بھی باتیں، دو آدمی کسی بھی طریقے سے بات آپ کو محسوس ہو جاتا ہے کہ وہ آدمی بات بتانا نہیں چاہتا، پھر بھی آپ اس کو قریت کا معلوم کرتے، تیری سیلری کتنی ہے، کس طریقے سے سیلری آتی ہے، یہ تمام چیزیں پرسنل لائف کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ بعض مرتبہ آدمی اس کو شیئر کرنا نہیں چاہتا، پھر بھی آپ اس کو قریدنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی کو جاسوسی کرنا کہا جاتا ہے اور شریعت میں اس کو منع کیا گیا۔ دوسری اہم اور ضروری بات، ایک جاسوسی وہ ہوتی ہے کہ جو اپنوں کی خبریں دوسروں تک پہنچائے۔ امت مسلمہ کو نقصان جتنا اپنوں سے پہنچا اتنا کسی اور سے نہیں پہنچا۔ میرے پاس اسلامی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیجیے، سیدنا عمر فاروق کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو زمانہ ہے، وہاں سے فتنے کا ایک دور شروع ہوا، لوگوں نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا، اور حضرت عثمان کو شہید کرنے کے بعد جو جنگ صفین، جنگ جمل یہ وغیرہ کی جو جنگیں ہوئی، صحابہ کے درمیان آپس میں جو جنگیں ہوئی، اور گویا کہ فتنے کا ایک دروازہ کھل گیا جو شاید قیامت کے دن بند ہوگا، اس سے پہلے بند نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ اسلامی تاریخ کو پڑھیں گے، پوری تاریخ کو، کیونکہ مدرسے میں تاریخ میرا ایک خاص سبجیکٹ ہے، اسی لیے تاریخ کا ایک چھوٹا سا اسٹوڈنٹ ہونے کی حیثیت سے میں بات بڑے یقین کے ساتھ، بڑے بھروسے کے ساتھ آپ کو بتا سکتا ہوں۔ اسلامی تاریخ کو آپ اٹھا کر دیکھیے، اسلامی تاریخ میں مسلمانوں کو جتنا نقصان اپنے مسلمانوں سے پہنچا ہے اتنا کسی اور سے نہیں پہنچا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا زمانہ اٹھا کر دیکھیے، بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے نکلے۔ بیت المقدس صلاح الدین ایوبی کے علاقے سے زیادہ دور نہیں، اور جس زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی جیسے انتہائی بہادر لوگ پیدا کیے ہو، اور ایسی ٹیم، ایسی زبردست فوج اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہو، ایسی فوج کے ہوتے ہوئے بیت المقدس کو فتح کرنا صرف ایک ہفتے کا کام تھا، ایک ہفتے سے زیادہ کا کام نہیں۔ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے بیت المقدس کو فتح کرنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی کو 2 سال سے زیادہ کا عرصہ گزرا، 2 سال کا عرصہ۔ بعد میں عنایت اللہ التمش نے پوری تاریخ لکھی ہے، اور اس تاریخ، اس کتاب کا نام دیا ہے داستان ایمان فروشوں کی۔ کتاب کا نام ہی ہے، 5 جلدوں میں، داستان ایمان فروشوں کی، یعنی اس میں لکھا ہے پوری سلطان صلاح الدین ایوبی کے بیت المقدس کو فتح کرنے کی تاریخ۔ کہتے ہیں کہ ایک علاقے کو فتح کر کے آگے گئے، پتہ چلا کہ جس علاقوں کے میں فتح کر کے آیا ہوں ان پورے کے پورے علاقے کو واپس یہودیوں نے اور عیسائیوں نے قبضہ کر لیا۔ کیسے قبضہ کر لیا؟ اپنے ہی مسلمان اندر سے پھوٹ گئے، اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی ایک ایک فوج کی اندر کی تیاری کی پوری خبریں اندر ہی کے مسلمان عیسائیوں کو اور یہودیوں کو پہنچاتے تھے۔ اس لیے سلطان صلاح الدین ایوبی کہتے تھے میرے ایمان والے بھائی اگر مجھے دھوکہ نہ دیتے تو میں بہت پہلے بیت المقدس کو فتح کر لیتا، اور اس کے بعد
پوری اسلامی تاریخ کو پڑھیے میرے بھائی، خلافت بنو عباسیہ پڑھیے، خلافت بنو عثمان پڑھیے، اور اس کے بعد ہمارے مدینہ المنورہ اور مکہ المکرمہ کے اوپر جو عثمانی سلطنت کی سلطنت تھی اور ترکی حکومت، ان تمام حکومت کی تاریخ کو پڑھیں گے. جب بھی مسلمانوں کی تاریخ کے ساتھ دشمنان اسلام نے کھلواڑ کیا ہے تو اس کھلواڑ میں، اس کھیل میں امپائر کی سب سے بڑی ذمہ داری مسلمانوں نے نبھائی. اندر کی خبریں سب سے پہلے مسلمانوں نے دی، کسی اور نے نہیں دی. ہندوستان کی تاریخ کو لے لیجئے، محمد بن قاسم جب ہندوستان کے اندر آئے، راجہ داہر سے ان کا ڈائریکٹ مقابلہ تھا. راجہ داہر نے اپنے جاسوس چھوڑ رکھے تھے. جب پتا چلا کہ 16 سال 17 سال کا بچہ ہندوستان کو فتح کرنے کے لیے آیا ہے، اور جب یہ بات اس نے اپنے لوگوں کو بتائی کہ 16 سال کا بچہ، 17 سال کا بچہ عرب سے آیا ہے ہمارے ہندوستان کو فتح کرنے کے لیے، محمد بن قاسم کو بھیجا کہ تم ہمارے ہندوستان کو کیا فتح کرو گے، تو محمد بن قاسم نے کہا تھا تم نے تو ابھی 16 سال اور 17 سال کا بچہ دیکھا ہے، 16-17 سال کے بچے کے وہ ہاتھ نہیں دیکھے ہیں جو اپنے ہاتھوں سے تلوار چلایا کرتے ہیں. تم نے ان ہاتھ اور بازوؤں کی طاقت کہاں دیکھی ہے. لیکن محمد بن قاسم کو بھی راجہ داہر کو شکست دینے میں جو دیر لگی اس میں بھی اپنوں ہی کی غداری. ہندوستان، انگریز کو اس ہندوستان سے بھگانے کے لیے جو ہمارے علماء کرام نے قربانیاں دی، اس میں بھی آپ دیکھیں میسور کے اندر اور بنگال کے اندر سراج الدولہ کے زمانے میں جتنے بھی میر قاسم، میر جعفر، یہ مسلمان قوم ہی کے غدار تھے، کوئی اور نہیں تھے میرے پاس. لہذا جس قوم کا بیک گراؤنڈ مضبوط ہوتا ہے، جس قوم کے پیچھے بیک گراؤنڈ کے اندر ایسی طاقت ہوتی ہے جو اس کو آگے بڑھنے کے اندر سہولیات پیدا کرتی ہے، وہ قوم گویا کہ عرش جیسی ترقی کرتی ہے اور تاریخ کے اندر ان کا ایک مقام ہوتا ہے. لیکن جس قوم میں غدار پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس قوم کی ترقی خود بخود رک جاتی ہے. قرآن کریم کی آیت، اور میں آپ کو یہاں پر رک کر بتا دوں، دنیا میں مذہبیت کے اوپر جتنی بھی کتابیں لکھی گئی، کسی بھی مذہب کی کتاب میں جاسوسی نہ کرو یہ نہیں کہا گیا. قرآن میں کہا گیا، اللہ نے فرمایا ولا تجسسوا، جاسوسی نہ کیا کرو. لیکن جاسوسی کا فریضہ انجام مسلمان قوم ہی زیادہ دیتی ہے، دوسری قوم اتنی زیادہ نہیں دیتی. اس لیے میرے بھائیوں، ایسی جاسوسی کرنا جو اپنے وطن کے فائدے کے لیے ہو تو کرو، کون منع کرتا ہے؟ ہمارے ہندوستان کے اندر رو ہے جو کام کرتا ہے اس سلسلے میں، لیکن اس سے منع. آپ اپنی قوم کے خلاف غداری کرتے ہیں، آپ اپنی قوم کی خبروں کو دوسروں تک پہنچاتے ہو اور اپنی قوم کی پیٹھ کو، منوبر کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہو، تو یہ جاسوسی کسی دن تمہیں بھی لے ڈوبے گی اور پوری کی پوری قوم کو بھی لے ڈوبے گی. اس طرح کی جاسوسی کرنے سے قرآن کریم کے اندر منع کیا گیا ہے. حضرت ہمارے اکابرین کے واقعات کو دیکھیے. چنانچہ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کے خلیفہ تھے جن کا نام تھا خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ. ویسے تو وہ زمانہ انگریزوں کا زمانہ تھا اور اس زمانے کے وہ ڈپٹی کلیکٹر تھے، اور ظاہر سی بات ہے ڈپٹی کلیکٹر اس زمانے کا بہت بڑا عہدہ تھا. آج بھی عہدہ بڑا ہے لیکن اتنا بڑا نہیں ہے جتنا اس زمانے کے اندر IAS اور IPS آفیسر سے بھی بڑا عہدہ سمجھا جاتا تھا ڈپٹی کلیکٹر کا انگریزوں کے زمانے میں. تو خواجہ مجذوب حسن رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے کے ڈپٹی کلیکٹر تھے. لیکن حضرت تھانوی کی خدمت میں آنے کی وجہ سے اللہ نے ایسی زبردست ہدایت عطا فرمائی تھی کہ لوگ دیکھتے تھے تو یوں کہتے تھے کہ ان کو دیکھ کے اللہ یاد آ جاتا. سر پہ داڑھی، سر کے اوپر اتنے زبردست ان کے جسم پر لباس، ٹوپی، چہرے پر داڑھی، ایسا سنت لباس ہوتا تھا کہ اگر کوئی دیکھتا تو کوئی کہتا نہیں کہ یہ انگریزوں کے ڈپٹی کلیکٹر ہو. چنانچہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ٹرین میں سفر کر رہے، دو آدمی آپس میں بات کر رہے اور وہ بات ایسی تھی کہ وہ کسی تیسرے کو بتانا نہیں چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنی بات انگریزی میں شروع کر دی. اور وہ یوں سمجھ رہے تھے کہ یہ آدمی جو داڑھی ٹوپی والا سو رہا ہے وہ شاید انگریزی نہیں جانتا ہوگا، اس لیے انہوں نے انگریزی میں بات شروع کی. اور بات ایسی تھی جو چھپانا چاہتے تھے. ان کو پتا چلا کہ یہ لوگ یوں سمجھ رہے ہیں کہ میں انگریزی نہیں جانتا، تو انہوں نے خود جا کر کہا کہ اے میرے بھائی، تم لوگ انگریزی زبان میں بات اس لیے کر رہے ہو، تمہاری بات ایسی ہے کہ جو تم مجھ سے چھپانا چاہتے ہو، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ میں انگریزی زبان کو جانتا ہوں. تم جو بات کرتے ہو وہ مجھے پتا چل سکتا ہے. اگر تمہاری بات پوشیدہ ہو، خفیہ ہو، تو میں اٹھ کر باہر چلا جاتا ہوں. وہ لوگ اتنے متاثر ہوئے، متاثر ہونے کے بعد کہنے لگے آخر کیا بات ہے؟ آپ کی شکل سے تو پتا نہیں چلتا کہ آپ انگریزی زبان جانتے ہوں گے، لیکن پھر بھی آپ کے سامنے سے آ کے ہم کو بتایا کہ ہمارے قرآن کی تعلیم ہے ولا تجسسوا، جاسوسی مت کیا.
تمہاری بات کہیں میں سن لیتا، تم تو یہ سمجھتے کہ میں نہیں سن رہا ہوں لیکن میں سمجھ رہا ہوں تمہاری زبان کو، یہ قرآن کریم کی اس آیت کے خلاف ہو جاتا۔ تو انہوں نے کہا کتنے زبردست مذہب ہے تمہارا اور کتنی زبردست تعلیم ہے تمہارے قرآن مبارک کی۔ لہٰذا میرے بھائیو، قرآن کریم میں جگہ جگہ پر کہا گیا ولا تجسسوا، جاسوسی مت کیا کرو، اور جاسوسی کا کام ہمارا مسلمان سب سے زیادہ انجام دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے کہ جو آدمی کسی کے ٹوہ میں لگتا ہے، کریدنے میں لگتا ہے، جاسوسی کرنے میں لگتا ہے، تو ایک ساتھ 4 گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ حضرت معتقی عثمانی نے لکھا ہے کہ ایک تو وہ غیبت میں لگ جاتا ہے۔ جس آدمی کو کان لگا کر جس کی بات کو سنتا ہے، چپکے سے سنتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ پوری بات سنے گا، ادھوری بات سنے گا اور آگے اس کو بیان کرے گا تو غیبت میں مبتلا ہوگا۔ ادھوری بات سنی ہے، پوری بات اس کو پتہ نہیں ہے، غلط بات لوگوں کو پہنچائے گا تو بہتان میں مبتلا ہوگا۔ اور پھر یہ کہ چھپ چھپ کے سن رہا ہے تو جاسوسی میں مبتلا ہے۔ اور پھر یہ کہ ان لوگوں کے بارے میں دوسروں کے دماغ کو خراب کرے گا تو بدگمانی میں بھی مبتلا ہوگا۔ تو قرآن کریم کی اس آیت میں جن 4 چیزوں سے منع کر رہا ہے، آدمی جاسوسی کرنے کی وجہ سے انہی 4 گناہ میں مبتلا ہو رہا ہے۔ اللہ ایسی چیزوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر ایک آدمی کی پرسنل زندگی، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، تلک امۃ قد خلت، جن لوگوں کے بارے میں تم بات کر رہے ہو وہ گزر چکے، لہا ما کسبت، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا۔ آگے ہے وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ قرآن کریم کے پہلے پارے کی آیت ہے، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے نہیں پوچھا جائے گا کل قیامت کے دن کہ اس نے کیا کیا، تمہیں اپنے کیے کا حساب دینا ہے، اپنی قبر میں تمہیں خود کو سونا ہے، اپنی زندگی کا حساب اللہ کے دربار میں تمہیں دینا ہے۔ اللہ کسی اور کی زندگی کا سوال تم سے نہیں کرے گا، تمہاری قبر میں کسی اور کے سوالات تمہاری قبر میں نہیں ہونے والے۔ لہذا انسان کو اپنی ذات کی فکر کرنی چاہیے۔ جب تک انسان اپنی ذات میں مبتلا ہوتا ہے، اپنی ذات کی فکر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس طرح کے تمام گناہوں سے بچاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایسے گناہوں سے بچائے۔ آگے قرآن کریم کی آیت ہے جس میں اللہ فرماتے ولا تجسسوا، یہ تو ہو گیا، ولا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے بعض کی غیبت نہ کرے۔ غیبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت صحابہ کو پڑھ کر سنائی تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ غیبت کسے کہتے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے پیٹھ کے پیچھے ایسی بات کرنا جو بات اگر اس کے منہ پہ کی جائے تو اس کو برا لگے۔ کسی کے پیٹھ کے پیچھے ایسی بات کرنا جو بات اگر اس کے سامنے کی جائے تو اس کو برا لگے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اگر وہ برائی اس میں موجود ہو پھر بھی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تب تو غیبت ہے، تب تو غیبت ہے۔ اگر وہ برائی اس میں موجود نہیں ہے پھر بھی اس کی پیٹھ کے پیچھے اگر آپ وہ بات کر رہے ہیں یہ تو بہتان ہے، یہ تو بہتان ہے، یہ تو ڈبل گناہ ہے۔ غیبت اس کو کہتے ہیں کسی میں بھلے کوئی بیماری کوئی برائی موجود ہے اور آپ اس کے پیٹھ کے پیچھے اس کی برائی کر رہے ہیں، اسی کو غیبت کہتے ہیں۔ قرآن کریم نے فرمایا ولا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے بعض کی غیبت نہ کرے۔ آج ہمارا معاشرہ، ہماری مجلس اس سے خالی نہیں ہوتی میرے بھائی، ہم سب اس میں مبتلا ہے۔ اللہ سب سے پہلے میری حفاظت فرمائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہماری کوئی مجلس اس سے خالی نہیں ہوتی۔ ہم مجلس میں بیٹھ کے کسی بھی آدمی کا تذکرہ آ گیا ہم غیبت کرنا شروع کرتے ہیں، کسی کے بارے میں باتیں کرنا شروع کر دیتے۔ کیوں؟ اگر کسی کے بارے میں باتیں نہیں کریں گے تو وقت کٹے گا ہی نہیں، ٹائم پاس ہی نہیں ہوگا۔ ٹائم پاس بنا دیا ہے یعنی کہ اس کو ہم گناہ سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور جب تک کسی گناہ کو گناہ آپ سمجھ رہے ہیں امید ہے کہ اللہ توبہ کی توفیق دے گا۔ یاد رکھیے گا میری یہ بات، جب تک آپ کسی گناہ کو گناہ سمجھ رہے ہیں تب تک امید ہے کہ اللہ توبہ کی توفیق دے گا، لیکن جس دن آپ نے گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیا اللہ توبہ کی توفیق ہی چھین لے گی۔ اور کیسے ملے گی توبہ کی توفیق؟ آپ گناہ کو گناہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ اسی لیے بدعت کے بارے میں جو کہا گیا کہ بدعت ایک گمراہی، کیوں اس کو کہا گیا؟ اس لیے کہ جو آدمی بدعت کرتا ہے وہ دراصل اس کو عبادت سمجھ کے کرتا ہے۔ 10ویں محرم کو چھریاں لے کر اپنی ذات کے اوپر ہائے 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 کرتا ہے، اس کو عبادت سمجھ کے کر رہا ہے۔ اگر عبادت نہ سمجھنا تو توبہ کی توفیق ہوتی، لیکن یہ تو جو کام کر رہا ہے وہ عبادت سمجھ کے کر رہا ہے تو توبہ کی توفیق کہاں سے ہوگی میرے بھائی؟ اسی لیے ہمارے اکابرین فرماتے ہیں کہ جب تک بندہ کسی گناہ کو گناہ سمجھتا ہے
امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق دے۔ لیکن ہمارے مجلسوں میں کیا ہوتا ہے، ہماری محفلوں میں کیا ہوتا ہے، ہم کسی آدمی کا ذکر کر دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ بھائی، اور اس کو گناہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ کوئی آدمی اگر روکنے کی کوشش کرتا ہے کہ بھئی چھوڑو، کسی اور کی بات ہم اپنی مجلس میں کیوں کریں، آپ نے تو موڑا پر کہوا تیار تھے، فوراً کہہ دیتے ہیں ارے یہ بات تو ایسی، میں تو منہ پہ کہہ سکتا ہوں اس کو۔ تو بھائی یہ کون سی بہادری کا کام ہے، آپ اس کو منہ پہ کہہ سکتے ہیں، یہ کون سی بہادری کا کام ہے، یہ تو اور زیادہ آپ اس کے دل کو ڈھا رہے ہیں۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کو فتح کیا تو آپ اپنی قصبہ اونٹنی پر سوار تھے، اور اونٹنی پر سوار ہونے کی حالت میں آپ نے بیت اللہ کا طواف کیا، اور جب جب بھی استلام کی ضرورت ہوتی تھی تو آپ اپنا عصا سامنے کر دیتے تھے، حجر اسود کے سامنے اپنا عصا کر دیتے تھے، اور اس طریقے سے آپ نے اپنا طواف پورا کیا۔ طواف پورا کرنے کے بعد آپ نے بیت اللہ کو اشارہ کر کے اللہ کے رسول نے فرمایا، اے بیت اللہ، اے اللہ کے گھر، تو کتنا عظیم الشان ہے، اے اللہ کے گھر تو کتنا عظیم الشان ہے، تیری عظمت کتنی ہے، اللہ نے پوری دنیا میں تیرا ڈنکا بجا دیا۔ اتنا کہہ کے اللہ کے رسول رکے نہیں، آگے اللہ کے رسول نے فرمایا، اے بیت اللہ، لیکن دنیا میں ایک چیز اور ہے جس کی عظمت تیری عظمت سے بھی بڑی ہے۔ سنیے گا میری بات، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، اے بیت اللہ، دنیا میں ایک چیز ایسی ہے جس کی عظمت تیری عظمت سے بھی بڑی ہوئی۔ صحابہ فوراً چوکنا ہو گیا، آخر ایسی کون سی بات ہے؟ تو فرمایا، ایمان والے کی آبرو، ایمان والے کی عزت و آبرو جو ہے وہ بیت اللہ سے بھی بڑی ہوئی ہے۔ کوئی آدمی، پوری حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، کوئی بھی آدمی کسی کی عزت اور آبرو کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے، کسی مجلس میں کسی کی عزت اور آبرو کو اچھالتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے گویا کہ وہ اللہ کے گھر کو گرا ہے۔ اب ہم سب اپنے گریبان میں جا کے میرے بھائی، ہم دین میں کتنی مرتبہ اللہ کے گھر کو گرانے والا عمل کر رہے ہیں، اتنا بڑا گناہ ہماری زبان سے ہماری مجلسوں میں، ہماری محفلوں میں ہو رہا ہے۔ لہٰذا اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری مجلس میں جب بھی کسی کا تذکرہ آئے، کسی آدمی کا ذکر خیر آئے تو اچھی بات ہے، ذکر خیر کرنا چاہیے، لیکن اگر ہماری مجلس میں کوئی آدمی کسی کی غلط بات کو چھیڑ دے، کسی کے گناہ کو، کسی کی کوئی بات کو چھیڑ دے، تو ذمہ داری ہے کہ اس کو خاموش کرے، پیار محبت سے اس کو ذلیل نہ کرے، اس کو کہے کہ بھائی اس نے اگر کوئی گناہ کیا ہے تو اس کا عمل اس کے ساتھ ہے، ہم اس کے گناہ کو اپنی محفل میں، اپنی مجلس میں بیان کر کے اپنی مجلس کو خراب کیوں کریں؟ ہمیں اپنی مجلس کو خراب نہیں کرنا چاہیے، اس کا عمل اس کے ساتھ ہے۔ اللہ اگر ہدایت دے گا، توفیق دے گا، وہ توبہ کر لے گا، اس کی زندگی الگ شروع ہو جائے گی۔ ہمیں تو اپنے اعمال سنواریں، یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے میرے بھائی۔ خاص طور پر ہماری عورتوں کو بھی یہ بات بتائی جائے، ان کو بتائیں کہ اپنی مجلسوں میں، اپنی محفلوں میں اس بات کا تذکرہ کریں۔ دو چار عورتیں جہاں پر کہیں پر جمع ہو جاتی ہے، فوراً کسی پانچویں عورت کی بات آ جاتی ہے۔ لہذا اپنے گھر کا یہ معمول بنائیں، آپ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ، بہوؤں کے ساتھ گھر میں بیٹھے ہوئے، اگر کسی اور کا غلط تذکرہ ہمارے گھر میں ہوتا ہے تو گھر کا بڑا ہونے کی حیثیت سے، گھر کا بڑا آدمی ہونے کی حیثیت سے میری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ گھر کی مستورات کو ٹوک دو، اسی وقت ٹوک دو اور کہو گے اے اللہ والیو کیوں ایسا کام کرتی ہو، کسی اور کا تذکرہ کر کے ہمارے گھر کی شانتی کو کیوں خراب کرتی ہو۔ آپ ایک مرتبہ ٹوکیں گے، دو مرتبہ ٹوکیں گے، تین مرتبہ ٹوکیں گے، اس کے بعد عورتیں گھر میں اس طرح کا دوسروں کا تذکرہ کرنے سے ڈرے گی یا چپ رہے گی، خاموش رہے گی۔ لہٰذا میرے بھائیوں، مرد ہو یا عورت، ولا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ اور اللہ نے اس کو کیسے مثال دے کر سمجھایا۔ ہم اگر کسی کی غیبت کرتے ہیں تو اللہ نے اس کی مثال کیسی دی ہے وہ سنیے۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم پسند کرتے ہو کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ؟ ایسی مثال ہے میرے پاس، دھیان سے سمجھنے کی اور سوچنے کی اور سننے کی ضرورت۔ ایک تو کوئی آدمی کسی انسان کا گوشت کبھی بھی کھا نہیں سکتا، آدم خور کوئی آدمی بن نہیں سکتا، کسی انسان کا گوشت کھایا جائے یہ ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے، اور وہ بھی مردار ہو۔ تیسری بات کہ وہ اپنا سگا بھائی ہو، انسان کا اپنا سگا بھائی، وہ بھی مردار اور وہ بھی انسان جیسے احترام والی شخصیت، اس کا گوشت کھانا کتنا برا ہے، اتنا اس کو برا سمجھا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، خود اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اگر تم کسی کی غیبت کرتے ہو تو اس کی مثال ایسی ہے کہ تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا رہے۔
أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ. آگے اللہ نے خود جواب دیا فَكَرِهْتُمُ، ظاہر سی بات ہے تم اس کو ناپسند کرتے ہو. اللہ نے فرمایا فَكَرِهْتُمُ، تم اس کو ناپسند کرتے ہو. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو. إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ، اللہ تمہاری توبہ کو قبول کرنے والا بھی ہے، اللہ تمہاری ذاتوں پر رحم کرنے والا ہے. اور آپ دیکھیے جب بھی پورے دن روزے کی حالت میں عام طور پر کسی کی غیبت ہوتی ہے، شام تک روزہ بھاری معلوم ہونے لگتا ہے. فضائل اعمال میں آپ نے وہ قصہ پڑھا ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 عورتیں لائی جاتی ہیں جن کو پتا چلا کہ روزے کی حالت میں ان کی حالت اتنی دگرگوں ہو گئی تھی کہ بالکل موت کے قریب پہنچ گئی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو کہو کہ اس پیالے میں قے کرو، الٹی کرو. چنانچہ الٹی کی گئی. یہ اللہ کے رسول کا معجزہ تھا کہ برتن میں گوشت کے ٹکڑے دکھائی دی. عورت کہنے لگی یا رسول اللہ میں تو پورے دن سے روزے سے، میں نے کچھ کھایا ہی نہیں، یہ گوشت کے ٹکڑے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے غیبت کی تھی؟ اس نے اقرار کر دیا کہ جی میں نے غیبت کی تھی. اللہ کے رسول نے فرمایا قرآن میں اللہ کیا کہتا ہے؟ غیبت کرنا اپنے مردار بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے. ہم حالانکہ اس کو بہت کمزور سمجھتے ہیں، بہت کم سمجھتے ہیں، یہ بہت بڑی چیز ہے. روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا. حدیث الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت جو ہے وہ تو زنا سے بھی بڑی ہوئی ہے. مثال زنا کی تھی، حالانکہ زنا کرنے والا آدمی کسی بھی معاشرے میں، صرف مسلمانوں میں نہیں، دنیا کے کسی بھی معاشرے میں زنا کرنے والے آدمی کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. لوگ اس کو تھو کرتے ہیں، لوگ اس کی طرف نفرت سے دیکھتے ہیں جو زنا جیسی برائی میں مبتلا ہوتا ہے. لیکن غیبت کرتا ہے تو اس کو اتنا برا نہیں سمجھا جاتا. حالانکہ یہاں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ غیبت کرنا تو زنا سے بھی کہیں زیادہ بڑا ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو آدمی زنا کرتا ہے، جس نے زنا کیا ہے، وہ گناہ اس کی پرسنل ذات کے ساتھ. اللہ اگر توبہ کی توفیق دے گا وہ توبہ کر دے گا، اللہ معاف فرما دے گا. زنا اس نے جو کیا ہے اس کا معاملہ پرسنل اس کی ذات کے ساتھ ہے. لیکن اگر آپ غیبت کرتے ہیں تو آپ کسی اور کی غیبت کر رہے ہیں، اس کو پتا بھی نہیں، اس کے پیٹھ کے پیچھے. اگر وہ آپ کے سامنے ہوتا اور اگر آپ یہ بات کہتے تو وہ آپ کو کھڑی کر کے 10-15 سنا دیتے، لیکن آپ تو پیٹھ کے پیچھے اس کی غیبت کر رہے ہیں. تو آپ ایسے گناہ کے اندر مبتلا ہیں کہ جس گناہ میں جب تک وہ سامنے والا آدمی آپ کو معاف نہیں کرے گا تب تک اللہ بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا. کیونکہ روایت میں اللہ نے فرمایا جن حقوق کا تعلق میرے ساتھ ہے، حقوق اللہ، اللہ کے حقوق. اللہ فرماتے ہیں اگر وہ ہر پہاڑ کے برابر بھی گناہوں کا انبار لے کر آئے اور میری رحمت جوش میں آ گئی اور میں معاف کرنے پہ آ گیا تو میں سب معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن یاد رکھو حقوق العباد کو میں معاف نہیں کروں گا. جب تک کہ وہ سامنے والا بندہ تمہیں معاف نہیں کرے گا تب تک اللہ بھی اس کو معاف نہیں کرے گا. لہٰذا میرے بھائیو، قرآن کریم کی یہ تعلیم، قرآن کریم کی آیت ہمیں اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ ہم کسی کی غیبت جیسی برائی کے اندر مبتلا نہ ہوں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو سورہ حجرات کی یہ جو 12ویں نمبر کی آیت پڑھی گئی، اس آیت میں 3 باتوں کے احکام ہمیں اتارے گئے. کسی کے بارے میں غلط گمانی میں مبتلا نہ ہو، غلط گمان کسی کے بارے میں نہ لائے. دوسرا حکم آیا کسی کی جاسوسی نہ کرے، کسی کی پرسنل لائف میں انٹرفیئر نہ ہو. اور تیسری چیز بتائی ولا یغتب بعضکم بعضا، تم کسی کی غیبت مت کرو. اگر ہو گئی ہیں وہ سامنے والا آدمی اگر حیات ہے تو جا کر اس کی معافی مانگو. اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا واتقوا، اللہ سے ڈرو. اللہ تواب بھی ہے، خوب توبہ قبول کرنے والا ہے، رحیم بھی ہے. توبہ کرو گے رحمت کا مینہ برسا دے گا، اس کی رحمتیں ڈھانپ لے گی، آپ کو تمام گناہوں سے معاف کر دے گی. لہذا اگر گناہ ہو گیا ہے تو معاف کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو قرآن کریم کی ان آیتوں پر اور اس میں بتائے ہوئے احکام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں نے بتایا تھا میرے بھائیوں، کورونا کی مہاماری کو لے کر گزشتہ کل ایک عمل آپ کو بتایا تھا درود الشریف والا اور 6 آیت شفا والا. تو اس پر عمل کرنا چاہیے. مٹکے کے اوپر یا واٹر کولر کے اوپر اس کو پڑھ کر دم کرنا چاہیے. حضرت تھانوی علیہ الرحمٰن نے لکھا ہے کہ جب جب زمانے میں وبا پھیلی ہے اور قرآن کریم کی ان آیتوں کا غلب کیا گیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم کو اس بیماری سے محفوظ فرمایا ہے. قرآن کریم کی آیتوں کی تاثیر پر ہم سب کا یقین ہے. اس یقین کے ساتھ جو گزشتہ کل میں نے عمل آپ کو بتایا تھا اس کو ہمارے گھر کے پانی میں، واٹر کولر میں اور مٹکے وغیرہ کے اوپر اس عمل کو کرنا چاہیے. اس کے علاوہ دعائیں انس کا اہتمام رکھنا چاہیے میرے بھائی. دعائیں انس
اس دعا کی فضیلت کیا ہے؟ میں دعائے انس یہاں پر لے کر آیا ہوں، کاغذ میں چھپی ہوئی، آپ لوگ جاتے ہوئے ایک ایک لیتے جائیں، گھر کے اندر بھی اس کو رکھیں، گھر کے مستورات کو بھی بتائیں، صبح جب سحری کے وقت اٹھتے ہیں اس وقت اس کو پڑھ لیں، اور افطاری کے بعد مغرب کے بعد بھی اس کو پڑھ لیں۔ جب تک آدمی دعائے انس پڑھ لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے۔ اور کون آدمی نہیں چاہے گا کہ خود اپنی ذات کو اللہ کی حفاظت میں دے؟ اگر ہم یہاں سے باہر نکلتے 2-4 باڈی گارڈ ہمارے پیچھے ہو جاتے تو انسان اپنے آپ کو کیسا سیف محسوس کرتا ہے، اندر سے فخر محسوس کرتا ہے کہ کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اندر سے اپنے آپ کو سیف محسوس کرتا ہے۔ میں اپنی بات کروں، جس زمانے میں 2-4 سال پہلے میں برما گیا تو ظاہر سی بات ہے وہاں پر میں حکومت کا مہمان تھا، تو ان لوگوں نے کچھ پولیس والے گارڈز وغیرہ دے رکھے تھے اور انہی کی گاڑی میں ہم گھومتے تھے، تو اندر سے یہ فیلنگ آتی تھی کہ کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ایک چھوٹی سی گاڑی میں بیٹھے ہوئے 4-5 پولیس والے کے ہمارے قرب و جوار میں گھوم رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو یہ سمجھنے لگے کہ کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ دنیا کا عالم ہے۔ اور جس زمانے میں جس دعا کے پڑھنے سے بندہ اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دے دے، جس کے اوپر اللہ کی خود نگرانی آ جائے، تو اس انسان کے اندر کی کیا فیلنگ ہونی چاہیے میرے بھائی؟ لہٰذا یہ دعائے انس ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف 10 سال کے تھے اور ان کی ماں نے اٹھا کر اللہ کے رسول کی خدمت میں دے دیا۔ 10 سال کا بچہ ان کی ماں نے اٹھا کے اللہ کے رسول کو دے دیا تھا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کے پاس رہے گا، آپ کی خدمت کرے گا۔ 10 سال، اور وہ 20 سال کے ہوئے تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ یعنی حضرت انس کو اللہ کے رسول کی خدمت میں 10 سال رہنے کا موقع ملا۔ فرماتے ہیں کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی مبارک ذات تھی کہ 10 سال میں کسی کام کو لے کر آپ نے مجھے کبھی ڈانٹا نہیں، کبھی یہ نہیں کہا کہ اے انس تو نے یہ کام کیوں کیا اور یہ کام کیوں نہیں کیا۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ دعا سکھائی کہ چھوٹی سی دعا ہے، اور میں جو کاغذ لے کے آیا اس میں گجراتی میں لکھی ہوئی ہے، لہذا ہمارے جو بوڑھے صاحب ہیں جو بیچارے اردو وغیرہ پڑھنا نہیں جانتے ان کے لیے سہولت ہے کہ وہ اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں، گجراتی میں لکھی ہوئی ہے۔ تو دعائے انس صبح اور شام کو پڑھنے کا اہتمام رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ انسان کی اس میں حفاظت فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ لوگ ایک چھوٹی سی سورت پڑھتے ہیں، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ اس میں دو آیت ہے، الذی اطعمہم من جوع، یعنی اللہ وہ ہے جو بھوکوں کو کھلاتا ہے، وآمنہم من خوف، اللہ وہ ہے جو ڈر سے بچا کے رکھتا ہے۔ اور آج کل ہم لوگوں کا جو ماحول ہے میرے بھائی، خاص طور پر کتنے کاروباری لوگوں کے کاروبار ٹھپ پڑے ہیں، آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، انکم کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، ایسے موقع پر مغرب کے بعد اس سورت کو پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے۔ آگے پیچھے 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور 7 مرتبہ لإیلاف قریش کو پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے۔ کاتب صلاح الدین سیفی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ جن جن لوگوں نے اس کو پڑھنے کا اہتمام کیا ہے، اللہ نے دنیا والوں کے ڈر سے بھی بچایا ہے، بیماریوں کے ڈر سے بھی بچایا ہے، اور جن لوگوں نے ان کو پڑھنے کا اہتمام کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی روزی روٹی میں ایسی برکت عطا فرمائی ہے کہ ان کو کبھی آمدنی کا شکوہ نہیں رہا۔ اسی لیے مغرب کے بعد مصلی کے اوپر جہاں پر نماز پڑھتے ہیں وہیں پر بیٹھ کر اس کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ لإیلاف قریش چھوٹی سورت ہے، اور جہاں تک مجھے معلوم ہے یہاں بیٹھے ہوئے ہر آدمی کو یاد ہوگی، ہمارے گھر کی مستورات کو بھی یاد ہوگی، بچوں اور بچیوں کو بھی یاد ہوگی، لہٰذا اس کو پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو اللہ اپنی حفاظت میں لے۔ درود شریف پڑھیں۔